بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 15ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 15ویں پارے کی سنیں گے۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 سورتیں نازل فرمائی ہے اور 2 سورتیں ہیں 15ویں پارے کے اندر۔ پہلی جو سورت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور دوسری جو سورت ہے وہ سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اب یہ دونوں صورتوں میں سے پہلی جو صورت ہے اس کی تفسیر میں بڑے ڈیٹیل میں شب معراج کے اندر بتا چکا ہوں۔ جس کو اس کا پورا واقعہ اگر چاہیے تو وہ مجھے اطلاع دے، میں انشاءاللہ ان کو وہ پورا بیان بھیج دوں گا۔ اور میرے خیال سے تو ہمارے مسجد کے تمام ساتھی جو شب معراج میں تھے انہوں نے معراج کا وہ پورا واقعہ اور اس آیت کی تفسیر سن ہی لی ہے۔ اب اس میں جو دوسری سورت ہے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر 3 واقعات ہے جو قابل غور ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ اصحاب رقیم کا ہے، اور تیسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا۔ پہلا جو واقعہ ہے اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دینے لگے تو مشرکین مکہ نے اپنے 2 لوگوں کو، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہے کہ 2 لوگوں کو مدینہ بھیجا، اس لیے کہ مدینہ یہودیوں کا گڑھ اور یہودیوں کا مرکز تھا۔ مکے میں یہ پہلے نبی تھے جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اور یہودیوں میں پہلے بھی نبی آ چکے تھے، اور خود یہودی جو تھے وہ بھی نبیوں کی اولاد میں سے تھے جن کو قرآن میں بار بار اللہ نے بنی اسرائیل کے نام سے ذکر کیا۔ تو یہودی نبیوں کے بارے میں مکے والوں سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے کہ مکے والے مشرک یعنی شرک کرنے والے تھے، اور مدینے کے یہودی وہ اہل کتاب تھے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی اور نبی کے ماننے والے تھے۔ اس لیے مکے والوں نے نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ، مدینے میں یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور یہودیوں کے بڑے بڑے جو جانکار ہیں ان سے ملاقات کر کے ذرا معلومات حاصل کرو کہ آخری نبی جو ہمارے مکے میں آیا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ سچا انسان ہے یا بس وہ ایسی ہی کوئی باتیں سنا رہا ہے، یا تمہاری کتابوں کے اندر آخری نبی کے بارے میں ایسی کوئی علامات، ایسی کوئی نشانیاں ہیں تو تم بتاؤ تاکہ ہم اس نبی کے اندر تلاش کر سکیں۔ اب مدینے میں بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں کے، انہوں نے اپنی مذہبی کتابیں کھولی، اور وہ کھولنے کے بعد یہ جو مشرکین مکہ کے 2 لوگ وہاں پر گئے تھے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو آدمی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اس سے 3 سوال کرنا، اگر اس نے تم کو ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا سچا اور پکا نبی ہے، اور اگر اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے اور نعوذ باللہ تم تمام لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے 3 سوال لکھ کے دیے کہ جاؤ اس نبی سے پوچھو کہ انسان کے بدن میں جو روح ہوتی ہے وہ کیا ہے، روح جسے سول کہا جاتا ہے، واٹ از دس سول، سول کسے کہتے ہیں، یہ سوال کرو ان سے جا کے۔ اور دوسرا سوال کرنا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال کرنا اصحاب رقیم کون تھے،
یا بعض کتابوں میں ہے کہ تیسرا سوال کرنا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اب وہ وہاں سے لوٹے مکے کی طرف، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے سچے اور پکے نبی ہو، ہمارے 3 سوالوں کا جواب دینا۔ پہلا سوال کہ روح یہ کیا ہے، دوسرا سوال اصحاب کہف کسے کہتے ہیں، اور تیسرا جو سوال ہے اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں، کسی میں قیامت ہے، کسی میں اصحاب رقیم ہے، کسی میں حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ خضر کون تھے۔ یہ 3 سوال کرو۔ اب اللہ کے نبی سے انہوں نے تینوں سوالات کیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل سے کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جو کچھ بھی میں بولتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس میں وحی آتی ہے، اس لیے بولتا ہوں۔ تو اب میرے پاس کل تک اللہ کی طرف سے وحی آئیں گی، تم کل آنا، میں تم کو کل اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی پہ وحی نہیں آئی، مشرکین مکہ آئے دوسرے دن، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو ابھی تک وحی نہیں آئی ہے اور میں تم کو ابھی جواب نہیں دے سکتا۔ 3 دن 5 دن 8 دن گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے 15 دن کے بعد وحی نازل کی، جس میں یہ پورا سورہ کہف نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا بھائی؟ سورہ کہف نازل ہوا، اور یہ سورہ کہف میں ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی یہ مت بولو کہ میں کل ایسا کروں گا یا کل ویسا کہوں گا، بلکہ جو بھی بات تم کو کرنا ہے یہ کہو کہ انشاءاللہ میں کل ایسا کروں گا، یا انشاءاللہ میں کل ایسا کہوں گا، یا کل میں تم کو انشاءاللہ تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ اپنی ہر بات میں انشاءاللہ کو داخل کرو۔ کسے داخل کریں گے؟ ہاں، انشاءاللہ بولو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور اس میں اللہ نے یہ تینوں واقعات بیان کیے، حضرت اصحاب کہف کا بھی، اصحاب رقیم کا بھی، اور خضر علیہ السلام کا بھی۔ اب جو ایک آیت تھی روح کے بارے میں، وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے، بعض علماء اس کو سورہ کہف کا حصہ مانتے ہیں، اسی لیے دونوں آزو بازو میں۔ اللہ کے نبی پہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو جواب دو۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا شَيْءٍ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روح یہ اللہ تبارک و تعالی کا امر اور اللہ کا حکم ہے، اس سے زیادہ اللہ نے مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں عطا فرمایا۔ یعنی انسان کے باڈی میں جو سول ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، جس سے باڈی چلتی پھرتی ہے، اس لیے کہ وہ روح اگر جسم سے باہر نکل گئی تو انسان کا یہ گوشت کا جو جسم ہے وہ بے حیثیت ہے، پھر اس کو مٹی میں لے جا کے پھینک دیتے ہیں، قبرستان میں لے جا کے دفنا دیتے ہیں، پھر کوئی قیمت نہیں رہتی، کوئی وزن نہیں رہتا یہ جسم کا۔ اس کی قیمت اس وقت تک جب تک اس جسم میں کیا ہے بھائی؟ روح ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی قرآن میں تو یہ آیت نازل ہوئی کہ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور مجھے بس اتنا ہی اللہ نے بتایا ہے۔ اور سورہ کہف میں یہ تینوں واقعات آ گئے۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اصحاب کہف جو تھے بنی اسرائیل میں تھے، ان کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی بھیجے جنہوں نے پورے قوم کو توحید کی تعلیم دی، اور لوگ ان کی باتوں پہ عمل کرنے لگے۔ مگر اسی زمانے کے اندر ایک ظالم بادشاہ، نبی کے جانے کے بعد اس بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اب اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ اس قوم کے اندر چند نوجوان ایسے تھے جو نوجوان انہوں نے مشورہ کیے اور کہا کہ ہم لوگ اس شہر میں اب نہیں رہیں گے، اور ہم لوگ اپنا شہر چھوڑ کے جائیں گے
اور باہر کسی اور شہر میں جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگ بس جائیں گے. یہ شہر میں چونکہ زبردستی لوگوں کو بادشاہ کا سجدہ کرایا جا رہا ہے اس لیے ہم لوگ بادشاہ کو سجدہ نہیں کریں گے, ہم تو اللہ کو سجدہ کرنے والے. اس لیے وہ جو نوجوان تھے, چند نوجوان, ان کی تعداد نہیں معلوم ہے کتنی ان کی تعداد تھی. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. یعنی الگ الگ قول لکھے ہیں. کسی نے کہا کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا تھا, اور 5 تھے, 6واں ان کا کتا تھا, 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا, یا 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس لیے کہ کتا ان کے ساتھ میں تھا, وہ کتا بھی گاؤں سے ایک ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. اب یہ جو نوجوان تھے یہ چلتے 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 کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک چلتے رہے. اس کے بعد بہت زیادہ تھک گئے اور اس کے بعد پھر وہ ایک غار کے اندر سو گئے, اور سونے کے بعد 300 سال تک وہ غار کے اندر سوتے رہے. کتنے سالوں تک؟ 300 سالوں تک وہ غار کے اندر سوتے رہے. اور جب اس کے بعد میں بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ غار جو ہے ماشاءاللہ محفوظ ہے. اور دیکھو اللہ کا سسٹم, وہ غار آج بھی موجود ہے جارڈن کے پاس میں, اصحاب کہف نے جہاں پہ قیام کیا تھا. اور وہ اصحاب کہف سوتے رہے تو اللہ نے وہ غار کے منہ کو سورج کی طرف کر دیا تاکہ ان کے غار میں سورج کی روشنی بھی جا سکے, ہوا بھی جا سکے, ان کو آکسیجن بھی مل سکے اور وہ زندہ رہ سکے. اب 300 سال کے بعد میں وہ لوگ جب اس غار کے اندر سے اٹھنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ بولے دیکھو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ 2 آدمی شہر میں جاؤ اور جانے کے بعد وہاں سے کھانا لے کر آؤ. 2 لوگوں کو انہوں نے شہر میں بھیجا کھانا لانے کے لیے. اب وہ 2 لوگ جب شہر میں گئے کھانا لانے کے لیے تو ان کے پاس میں وہ پرانی کرنسی تھی جو کتنے سال پہلے چلتی تھی, 300 سال پرانی کرنسی. لوگوں نے جب وہ کرنسی دیکھی کہا کہ بھائی یہ پیسے تو نہیں چلیں گے. اب ان میں اور دکانداروں میں حجت ہونے لگی. وہ کہنے لگے ارے 2-3 دن پہلے تو ہم شہر چھوڑ کے گئے, اس ٹائم پہ تو یہی کرنسی چلتی تھی. اور اس کے بعد میں وہ واقعہ بادشاہ تک پہنچا. بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے, بادشاہ نے کہا کہ تم کو اجازت ہے, تم اس غار میں رہ سکتے ہو. اس لیے وہ واپس اپنے غار میں آئے, اسی میں سو گئے, اور قرآن نے کہا کہ اب وہ قیامت تک اسی غار میں آرام کرتے رہیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گا. اور صرف وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ میں جو کتا تھا وہ کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گا. اس لیے کہ وہ کتا کن کے ساتھ میں نکلا تھا؟ اپنے ایمان کو, اپنے توحید کو بچانے والوں کے ساتھ میں. اصحاب کہف کا کتا بھی اللہ نے وہ کتے کی بھی قیمت بڑھا دی. تو اس سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو دین کتنا زیادہ محبوب ہے کہ دین کا کام کرنے والے یا ان کی خدمت کرنے والے, یعنی ان کی خدمت کے لیے ایک کتا چلا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو بھی جنتی بنا دیا. تو میں یار آپ تو انسان ہیں, اگر ہم دین کا کام کریں گے, دین کے راستے پہ چلیں گے, دین کے محنتوں میں اپنی انرجی لگائیں گے, یا جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیں گے, مجھے بتاؤ اللہ ہم کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں ڈال سکتے ہیں. تو اس کے لیے مسلمانوں کے نزدیک دین کی عظمت ہونا چاہیے اور دین کے کاموں کی فکر, چاہے آپ کسی بھی تحریک سے جڑے ہوئے ہو, کسی بھی نظریے سے جڑے ہوئے ہو, آپ کا کوئی بھی ذہن ہو, کوئی بھی نظریہ ہو, ہم کو لینا دینا نہیں, لیکن آپ اگر دین کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائیں گے. اب میرے محترم بزرگوں, دوسرا واقعہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 2 واقعے بیان کیے, ایک اصحاب کہف کا اور ایک اصحاب رقیم کا. اصحاب رقیم کون تھے اس کے بارے میں علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں, لیکن الگ الگ ناموں سے اللہ نے ان کو ذکر کیا. لیکن
حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر 2 الگ الگ باب باندھے ہیں. اصحاب کہف کا باب الگ باندھا ہے اور اصحاب رقیم کا باب الگ باندھا ہے. 2 الگ الگ ابواب باندھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف الگ تھے اور اصحاب رقیم الگ تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک حدیث لکھی اصحاب رقیم کے بیان میں. اصحاب رقیم کون تھے؟ یہ 3 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے بھائی؟ یہ بھی 3 آدمی تھے اور یہ تینوں بھی سفر پہ چل رہے تھے. اچانک آسمان پہ بادل آ گئی، بارش برسنے لگی، طوفان آ گیا. تو تینوں نے ایک دوسرے سے کہا، بولے بھائی بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، جلدی سے حفاظت کے لیے کسی غار میں جا کے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ ہمارے پاس میں جو مال دولت ہے وہ بھی بھیگ جائیں گی، سامان بھی بھیگ جائیں گا، اور ہم لوگ یہ بارش میں اور طوفان میں بچنا مشکل ہے. اس لیے پہاڑ پہ ان کو ایک غار نظر آئی، دوڑتے ہوئے تینوں اس غار میں گئے اور جانے کے بعد اس کے اندر بیٹھ گئے. اب جیسے ہی یہ لوگ اس غار کے اندر بیٹھے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتی لڑکتی آئی اور آنے کے بعد میں اس غار کے منہ پہ جا کے بیٹھ گئی. اب یہ بیچارے جان بچانے کے لیے اس غار میں بیٹھے تھے اور غار کے منہ پہ اب چٹان آ کے بیٹھ گئی تو وہ غار ان کے لیے قبر بن گئی. تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا کریں گے؟ ہم تو جان بچانے کے لیے غار میں بیٹھے تھے، یہاں تو چٹان غار کے منہ پہ آ کے بیٹھ گئی. تینوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. کس کے وسیلے سے دعا مانگیں گے؟ ہاں، اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے. اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. تینوں نے ایک دوسرے سے کہا مانگو اپنے اپنے وسیلے سے. اب ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، کہا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ چند سال پہلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں بکریاں چرا کے گھر پہ واپس آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بکریوں کا دودھ نکال کے دیتا. پہلے میرے ماں باپ پیتے، اس کے بعد میرے بیوی بال بچوں کو میں وہ دودھ پلاتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے میرے بیوی بچوں کو پہلے پلایا اور ماں باپ کو بعد میں پلایا. ہمیشہ میں اپنے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا اور بیوی بچوں کو. ہاں، ہمارے زمانے کے جیسا نہیں کہ ماں باپ سے چھپا کے تھیلی لے کے جا رہے. کیوں نہیں؟ بولے ہمارے اماں کی نظر پڑی نا، منگتے، بولے اوے کیا لایا رے؟ انگور لایا کیا؟ دے ذرا تھوڑے سے. یہ ہمارے زمانے کی اولاد ہے. عورت کے واسطے جیب میں پیڑے کا پوڑا ڈال کے لے کے جا رہا، بنین کے جیب میں رکھ کے. کیوں نہیں؟ گھر میں نظر نہیں پڑنا. بولے نہیں تو ابا کی نظر پڑی تو وہ بھی منگتے. بولے یہ اولاد ہے ہمارے زمانے کی. اس لیے اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لا رہے ہیں تو وہی ہم نے سیم ٹو سیم کس کے لیے لانا چاہیے؟ ارے ماں باپ ہے، وہ آپ کے جنم داتا ہے، ان کی وجہ سے ہی آپ دنیا میں آئے. جمعہ کی 8 دن پرانی جورو کے واسطے وہ ماں باپ کو اگر انسان چھوڑ دے تو کتنی بڑی نافرمانی ہے اس کے لیے. ایسا مت کرو. ماں باپ کا حق ان کی جگہ پر اور بیوی کا حق اس کی جگہ پر، لیکن ماں باپ کا حق پہلے. اس لیے دیکھو اس نوجوان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میرے ماں باپ، میں پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا میں بکریاں لے کے جنگل میں گیا اور طوفان آ گیا بارش کا. اب جب میں اپنی بکریاں لے کر شہر کی طرف آنے لگا تو بارش کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور دیر ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ سو گئے. میں جب گھر پہ آیا تو میں نے کٹورا بھر کے دودھ نکالا، اپنے ماں باپ کے چار پائی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا کہ میرے ماں باپ نیند میں سے اٹھیں گے تو میں ان کو کیا پلاؤں گا. اس لیے کہ میرے ماں باپ کیسے سو رہے ہیں؟ بھوکے سو رہے ہیں. کیسے سو رہے ہیں؟ ہاں، ماں باپ کی بھوک برداشت نہیں کر سکا اور ماں باپ کے سرانے جو ہے وہ کٹورا لے کے کھڑے ہو گیا. بولے اے اللہ تو جانتا ہے میرے پیٹ کے بچے وہ میرے پیروں کے پاس آ کے مجھے ہلانے لگے، رو رو کر اور گڑ گڑا کے کہنے لگے کہ ابا جان ہم کو دودھ پلاؤ، ہم کو دودھ پلاؤ. لیکن میں نے کہا میرے بچوں پہلے حق میرے ماں باپ کا ہے، اس کے بعد تمہارا حق ہے.
جب تک میرے ماں باپ نیند میں سے نہیں اٹھتے میں تم کو دودھ نہیں پلا سکتا. بولے اے اللہ تو گواہ ہے، جب میرے ماں باپ صبح نیند میں سے اٹھے میں نے میرے ماں باپ کو پہلے دودھ پلایا، اس کے بعد میرے بچوں کو دودھ پلایا. اور وہ بچے روتے رہے لیکن اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کیا؟ نہیں پلایا. اور آج کے زمانے میں اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے، بیچارے ہمارے جتنے بڑے عمر کے بزرگ لوگ ہیں پریشان ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ان کو. آج کے زمانے کی ماڈرن بہو کو صبح میں ناشتہ میں بکا کے دے، بولتی کیا بات ہے ابا بہت کھائے جا رہا، جوان چھوکروں سے بھی زیادہ کھا رہے. بولے تم اب بھی تو 2 چپاتیاں دی تھی تم کو، دونوں ختم کر دیے تم نے. اس کو روٹیاں پکانا جان پہ آتے آج کے زمانے کی ماڈرن بہو کو. حضرت نے اگر شام کے ٹائم میں تھوڑے چاول زیادہ مانگ دیے، اس وجہ سے پریشان ہیں ہمارے زمانے کے بزرگ. اس لیے میں بولتا ہوں اپنے بچوں کے اگر نکاح کرنے کا ہے تو زیادہ مالدار کروڑ پتی گھرانوں میں رشتے مت دیکھو، اپنے رشتے داری میں رشتے دیکھو کہ آنے والی بہو اگر آپ کی بھتیجی رہیں گی، آپ کی بھانجی رہیں گی، آپ کی رشتے دار رہیں گی تو آپ اس کے صرف سسرے نہیں بنیں گے، اس کے ساتھ میں آپ اس کے ماموں بھی رہیں گے یا خالو رہیں گے یا پھپھا رہیں گے یا چچا رہیں گے یا تایا رہیں گے، کوئی نہ کوئی رہیں گے تو وہ آپ کی خدمت آپ کو اپنا رشتے دار سمجھ کے بھی کریں گی. اس لیے یہ چیزیں ہم نے اس پہ عمل کرنے والی ہے. مگر آج کل مسلمانوں کا نظریہ کیسا ہے؟ 4 پیسے آنے کے بعد یا بچوں نے تھوڑی سی زیادہ ڈگریاں لے لیے تو اپنے حقیقی رشتے دار بھی انسان کو اچھے نہیں لگتے. ارے نہیں کھیڑے کے جنگلی لوگ ہے رے، بولے وہ ان کے وہاں کی رشتے داری کا بچے دیکھا کیا؟ تُونے آتا کیا ان کو لکھنا پڑھنا کچھ ایسو کہ وہاں رشتے داری کرنے کا اپن نے؟ ارے بیٹا اپن تو ایسے گھرانوں میں رشتے داری کریں گے نا پورے گاؤں نے ایسا دیکھتے رہنا بولے خالی. یہ آج مسلمانوں کا نظریہ بن گیا. اس کے لیے وہ نوجوان نے کہا کہ آئے میرے اللہ، میں نے پہلے میرے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد میں نے میرے بچوں کو پلایا. اگر میں نے وہ نیکی خاص تیرے کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو یہ چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. اب دیکھو وہ نیکی کس کے واسطے کی گئی تھی؟ اللہ کے واسطے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور اس کے بعد وہاں پہ روشنی اور ہوا آنے لگی. دونوں نے ایک دوسرے سے کہا تم بھی مانگو، بولے اپنے کوئی نیک عمل کے وسیلے سے. اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے ایک رشتہ دار کی لڑکی وہ میرے پاس میں آئی پیسے ادھار مانگنے کے لیے اور میں اس سے محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ اگر وہ میرے قابو میں یا قبضے میں آ جائے گی تو میں اس کے ساتھ میں برا کام کروں گا. لیکن ایسی مجبوری اس کے اوپر آ گئی کہ اس کے گھر میں لوگ بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے اس کو مجبوراً میرے پاس آنا پڑا پیسے مانگنے کے لیے. تو میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری مدد کروں گا لیکن تجھے میری خواہش پورا کرنا پڑے گی. اب وہ بیچاری لڑکی جو ہے مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں. اب اس نے اس کی مدد کی اور مدد کرنے کے بعد جب اس لڑکی سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا، اس لڑکی نے وہ خواہش پوری کرنے سے پہلے ہی اس سے یہ کہا کہ دیکھ ایسا مت سمجھ کے یہاں پہ ہم دونوں ہیں، ہمارے دونوں کے علاوہ یہاں تیسرا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے. اللہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ برا کام مت کر. تو وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے صرف اور صرف تیری رضا کے واسطے میں اس حرام کام سے بچ گیا اور میں نے پیسے دے کے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے برا کام نہیں کرنا ہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ پیسے لے کے تو چلی جا. بولے اے اللہ اگر میں نے وہ برا کام تیری رضا تیری خوشی کے لیے نہیں کیا تھا اور وہ عمل تجھے پسند آ گیا ہے تو اس کے طفیل میں دعا مانگتا ہوں یہ چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دے. پھر وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی. اس کے بعد ماشاءاللہ اب تو اتنی زیادہ چٹان ہٹ گئی کہ دھوپ آنے لگی، ہوا آنے لگی، لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. دونوں نے تیسرے سے کہا آپ دعا مانگو. وہ تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تو بڑا کروڑ پتی آدمی ہوں، میرے پاس تو بہت سارے مزدور لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی میرے پاس مزدوری کے لیے آیا اور اس نے کہا بولے بھائی میرے کو مزدوری کا کام چاہیے. تو میں نے اس کو اپنے پاس میں نوکر رکھ دیا. 1 سال تک وہ میرے پاس کام کرتا رہا
اور اس کو جس دن تنخواہ دینے کا تھا اس تنخواہ کے دن سے ایک دن پہلے وہ چلا گیا، بولا نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس کے سال بھر کے پیسے کس کے پاس رہ گئے؟ مالک کے پاس میں. بولے اے اللہ، اس کے جو سال بھر کے پیسے تھے میں نے ان پیسوں میں کچھ بکریاں خریدی، پھر وہ بکریوں سے اور بکریاں ہوئی، پھر ان سے جانور، بڑے جانور خریدے، بیل خریدے، گائیں خریدی اور اونٹ خریدے، اور اس کے بعد کچھ زمین خریدی. اور اس کے بعد وہ آدمی 8-10 سال کے بعد میں آیا ان کے پاس اور آ کے یہ کہنے لگا کہ بولے بھائی مجھے پہچانتے ہو؟ بولے نہیں پہچانتا ہوں. بولے آج سے کچھ سال پہلے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، 1 سال کا میرا حساب باقی ہے، وہ حساب کے پیسے لینے سے ایک دن پہلے میں چلا گیا تھا ایک مجبوری کی وجہ سے، اور وہ پورے سال بھر کے پیسے آپ کے پاس رہ گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہوں گا تو وہ پیسے مجھے واپس دے دو، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. بولے اے اللہ، تو جانتا ہے تیری رضا کے واسطے میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے. پھر میں نے وہ جانوروں کے ریوڑ بلائے، اونٹوں کا ریوڑ، بیلوں کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ اور وہ زمین کا ٹکڑا، میں نے کہا کہ یہ سب تیرا ہے. وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب غریب آدمی کے ساتھ میں مذاق مت کرو، جتنا میرا حساب ہوتا ہے وہ دے دو. بولے نہیں یہ تیرا ہی ہے، میں نے تیرے پیسے کو انویسٹ کیا، اس سے بکریاں خریدا، بکریوں سے اور بکریاں ہوئی، پھر بڑے جانور ہوئے، پھر زمین ہوئی، یہ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ تیرا ہی ہے، تو لے کے چلے جا. بولے اے اللہ میں نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی، جتنا حصہ اس کا بنتا تھا اس کا پورا مال اس کے حوالے کیا. اگر میں نے وہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے واسطے کیا تھا تو پھر یہ چٹان کو یہاں سے ہٹا دے. اب اس کے بعد میں وہ چٹان اور بھی زیادہ ہٹ گئی. اس کے بعد وہ تینوں بخیر و عافیت باہر نکل گئے. انہیں کہتے ہیں اصحاب الرقیم. کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الرقیم. یہ اصحاب رقیم تھے وہ 3 لوگ. عبرت کی بات ہے، سوچو آج ہمارے زمانے میں تو یہ حال ہو چکا ہے، انسان دوسرے کا حق کیسے دبانا، کیسے مارنا، دوسرے سے ادھار لیے ہوئے پیسے کھا کے بیٹھ جانا، اس کے طریقے تلاش کرتا ہے. دینا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے زمانے میں دینے کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لینے والوں کا معاشرہ بن چکا ہے. اسی لیے لوگ پریشان ہیں. اور یاد رکھو جو آدمی بھی خیانت کی کمائی کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ پیسے اس کو ہضم نہیں ہونے دیتے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل واقعہ ایک 3-4 مہینے کا پہلے بول کے اپنی بات ختم کر دیتا. میں نے ایک مراٹھی نیوز پیپر میں ایک آدمی کی فوٹو دیکھا اور اس پہ لکھے ہوا تھا ہرولا بول کے. وہ رہتی نا نیوز گم ہو گئے ہوئے کے بارے میں، گم ہو گیا بول کے. میں فوراً پہچانا میں نے وہ آدمی کو. ارے میں نے بولا یار یہ تو فلانے گاؤں کا فلانا آدمی ہے، یہ گم ہو گئے. اس کے نیچے اس کے پورے ڈیٹیلز میں نے پڑھے. اس کے 8 دن کے بعد وہی مراٹھی پیپر میں نیوز آئی کہ یہ آدمی ٹرین کے نیچے کٹ کے مر گیا تھا. کوئی اس کو لے جانے کے لیے آیا نہیں. تو جو پولیس والے ہوتے ہیں ریلوے اسٹیشن پہ نہیں کہ جو لاوارث لاشوں کو اٹھا کے ان کا انتظام کر دیتے، انہوں نے وہ لاش کو ٹھکانے لگا دیے. اب انہوں نے بھی جب پیپر میں دیکھے تو ان کو پتا چلا کہ یہ ہرولیلا ہے اور وہ پہلے سے ہی اس کا انتظام کر چکے تھے. اب میرے محترم بزرگوں، وہ آدمی اپنے وقت کا کروڑ پتی انسان تھا. کیسا انسان تھا؟ ہاں کروڑ پتی انسان. کروڑوں کی پراپرٹیز ہے اس انسان کی. ریل کے نیچے کٹ کے مرنا پڑا، اس کی وجہ صرف خیانت تھی. ایک آدمی کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کیا اور جو پارٹنر کے ساتھ پارٹنرشپ کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی پوری پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا، پورے کاروبار کے اوپر، اور کہہ دیا کہ اس کا 1 روپیے کا بھی میرے ساتھ میں حساب باقی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ میرا خود کا ہے، میری محنت کی کمائی ہے. اور جس کی وہ پراپرٹی تھی اور جس نے اس کو پارٹنر لیا تھا، یہ آدمی محلے میں گاڑے کے اوپر وہ بیچا کرتا تھا جو لوگ عام طور پہ کاروبار کرتے ہیں. لیکن اس کے دوست نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا. بولے یار اکیلا آدمی ہوں، کسی نہ کسی کو پارٹنر میں لے لو. اس کو پارٹنر میں لے لیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب کاروبار سیٹل ہو گیا
وہ بیچارے دوسرے پارٹنر کا انتقال ہو گیا. اب اس کی ذمہ داری یہ بنتی تھی یہ مسئلہ معلوم کر کے اپنے پارٹنر کے وارثوں کو پورا ان کا حق دیتا، لیکن ان کو بجائے حق دینے کے پوری پراپرٹی پہ اس آدمی نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا. خیانت کا مال آنکو لگا، کیا کمایا، کروڑ پتی بنا، لیکن موت کیسی آئی؟ ریل کے پٹری کے نیچے. اور اس کو جو ہے کہاں پہ لے جا کے انہوں نے پہنچایا؟ غیروں کے قبرستان میں لے جا کے دفن کیا یا اس کو شمشان میں لے جا کے جلا دیا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کسی کے گھر